السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ساری دنیا میں اہم ممالک دیگر ممالک میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے، وہاں پہ اپنے قدم جمانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، اور میزبان ملک کے نخرے وہاں پہ خرچے اور سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے تعلقات کو پھیلا سکیں عالمی سطح پر۔ اور میرے خیال میں دنیا میں اسی وجہ سے یہ سفارتی تعلقات کا ایک سلسلہ بھی جاری ہوا۔ لیکن سفیر اگر دیکھا جائے تو صرف وہی سفیر نہیں ہوتا صرف جس کو مملکت کسی دوسرے مملکت میں متعین کر دے۔ سفیر کی بہت ساری صورتیں، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ دینی تعلیم کے لحاظ سے، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے اور دیگر خدمات کے لحاظ سے کسی مملکت کے طلبہ ادھر جاتے ہیں، وہاں کے ادھر آتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے سفیر ہوتے ہیں۔ دفاعی تعلقات ہوتے ہیں اور دفاعی معاہدے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی ایک سفارت خانے کی ایک صورت ہے، سفارت کی ایک صورت ہے۔ مملکتی پاکستان، اس کو اللہ رب العزت نے قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عالمی اسلام کی نظریں اس مملکت کے اوپر ہیں، بہت ساری امیدیں مملکت پاکستان سے وابستہ ہیں، اسی لیے قسمت بار بار آ کے ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ بار بار قسمت بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی طرف جائیں، دیگر ممالک کی طرف جائیں، دیگر ممالک ہماری طرف آتے ہیں اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ شاید ہمیں اپنی اچھی قسمت پسند نہیں ہے۔ اس لیے مملکت میں ایک مخصوص مافیا شاید اس کو اس مملکت کی فلاح اور اس مملکت کی ترقی گوارا نہیں ہے، اس لیے وہ مملکت کی اس قسمت کو پسند نہیں کرتے، اور جب بھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے تو وہ میڈیا کی وساطت سے، اپنے دھرنوں، اپنے مظاہروں کی وساطت سے ہمارے حکمرانوں کو اس قدر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے حکمران پھر ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جو مملکت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، قوم کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود اٹھتی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یوں فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ اسی لیے بحیثیت قوم بھی اپنی حالت بدلنے کے لیے ابھی ہم خود سوچیں اور ایسے مافیے اور ایسے عناصر کو ان کے سامنے بند باندھ کے کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، جو اسلام اور مملکت پاکستان کی ترقی اور مملکت کا عروج پسند نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ قبل پچھلے سال 2015 میں مملکت سعودیہ عربیہ نے ایک اسلامی فوج کا ایک اتحاد بنانے کا اعلان کیا، اور ہماری خوش قسمتی کہ اس اتحاد کے لیے جو سربراہ چنا گیا وہ ہماری مملکت اور ہمارے ہر دل عزیز چیف جناب راحیل شریف کو پسند کیا گیا، ان کو منتخب کیا گیا۔ اگرچہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، اگرچہ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ اتحاد بن چکا ہے یا راحیل شریف اس کے چیف مقرر ہو چکے ہیں، لیکن کچھ اشارے ملے اور کچھ ایسے تاثرات ملے کہ راحیل شریف اس اتحاد کے سربراہ بنیں گے۔ اس کے اوپر اگرچہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کا باعث تھا، ہمارے لیے، ہماری مملکت کے لیے ایک اعزاز تھا، لیکن جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کچھ مافیے، کچھ عناصر ایسے ہیں جن کو مملکت کا اعزاز اور ان کو مملکت اور عالمی اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ غیروں کے لیے اس مملکت میں رہ رہے ہیں، غیروں کے اشارے پہ وہ چل رہے ہیں اور غیروں کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض عناصر نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ بک گئے ہیں، اور ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا راحیل شریف صاحب کے لیے کہ جو کسی صورت بھی ایک محب وطن پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر، یہ لوگ کیوں
ان کو تشویش تھی، کیوں انہوں نے اتنا شور مچایا، آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان جناب جہانزیب منہاج صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں اور روز ٹی وی کے نمائندہ بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک ہوں مسلم پروگرام کے اینکر پرسن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح ناظرین میرے ساتھ فون کال پہ ہمارا ساتھ دیں گے ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان جناب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے فاروق درویش صاحب جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ دیں گے فون کال پہ ہی جناب عبداللہ خان صاحب جو کہ ایک سیکیورٹی تھنک ٹینک کے ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے نوجوان کالم نگار جناب غلام نبی مدنی صاحب۔ تو میں تمام مہمانان گرامی کو دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو مہمان جناب جہانزیب صاحب کی طرف۔ جہانزیب صاحب، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں۔ امریکہ نے جاپان میں بہت سارے پیسہ خرچ کیا، جرمنی میں خرچ کیا، کیونکہ جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ دوسرے ممالک سے ایک خطرہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے۔ لیکن ہمارے پاس لوگ خود آتے ہیں، ہمیں بلانے کے لیے خود آتے ہیں، اور ہم یا تو نہیں چاہتے، مملکت کے تعلقات کو نہیں چاہتے یا مملکت کے مفادات کو نہیں چاہتے۔ تو تعلقات کے بات چلی ہے، جس طرح سعودی عرب اور پاکستان ہیں، ان کا ایک گہرا تعلق ہے اور پرانا تعلق ہے، اور اس تعلق کو ابھی مزید یہاں پہ نکھر کے سامنے آ رہا تھا، لیکن کچھ عناصر اس کے آڑے آ گئے ہیں۔ تو اس تعلق کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کریں کہ یہ کس لیول کا، یعنی کس لیول تک پہنچ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عبداللہ صاحب بہت مہربانی، آپ نے ایک بڑے ہی ہارڈ ٹاپک پہ، ہارڈ ڈیبیٹ پہ مجھے انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کسی سے بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ جو ایک کہتے ہیں جی کہ یہ نیچرل اتحاد ہے، نیچرل الائنس ہے، یہ ایسی ایک دو مسلم ممالک تھے، اور عالم اسلام میں سب سے گہری دوستی ان دو ممالک کی تھی آپس میں۔ میں ٹھیک ہے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے کچھ عرصے سے اس میں دراڑ پڑتی جا رہی ہے، اور جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایسے افسران کو، ایسے لوگوں کے اوپر لے کے آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ان تعلقات کو ڈیمورلائز کریں یا سوسائٹی میں ان کو کمزور سے کمزور تر کرتے جائیں اور اپنے مفادات و مقاصد حاصل کرتے جائیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کا آپس میں دراڑ پڑنا یہ ایک امت مسلمہ کے لیے ایک بہت برا شگون ہے۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے اگر تعلقات کی بات کی جائے تو پاکستان اور سعودی عربیہ نہ صرف کمرشل، مذہبی، ثقافتی، سیاسی، دفاعی رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ایک دوسرے 1947 کے بعد ایک دوسرے کے بائیلیٹرل اتحادی بھی ہیں، باہمی اتحادی بھی ہیں آپس میں۔ یہ سعودی عربیہ عربین پیننسولا کا سب سے بڑا ایک کنٹری ہے، اگر آپ بات کریں پورے عرب گلف میں تو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا۔ اس سے بڑھ کر جو ہے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمارے سب سے مقدس مقامات یہاں پہ ہیں، مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ تو ہماری ایک ہوگی ریلیجس ایفیلیشن۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو بی بی سی کی 2012 کی ایک رپورٹ بڑی چشم کشا رپورٹ تھی، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بی بی سی بڑے برملا کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے میں سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا، جو فنڈ دیا وہ سعودی عربیہ نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر گفٹ، قرض حسنہ اور اس کی مختلف جو امداد ہے اس کی جو داستان ہے وہ سالوں پہ محیط ہے۔ اگر ہم 2014 کی بات کر لیں، جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکومت اقتدار سنبھالا تو 2014 میں پاکستان کو کچھ مالی معاملات کا سامنا تھا اور کچھ خوراک کی کمی تھی، تو 2000 ٹن کھجوریں جو ہے سعودی عربیہ نے گفٹ کی پاکستان کو، اور اس کے علاوہ پاکستان کو سعودی عربیہ نے 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ امداد کے طور پہ دیا حکومت چلانے کے لیے، جو قرض تھا۔ اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے قرض کی اگر تاریخ دیکھی جائے، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بہت کم ہوا ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ کا قرض معاف کیا ہے، یہ بہت کم ہوا ہے۔ 1979 میں جب سعودی عربیہ مکہ پہ کچھ شرپسندوں نے قبضہ کیا تو پاکستانی فورسز تھیں جو آگے بڑھی اور انہوں نے وہ قبضہ چھڑایا۔ پھر 1999 میں جب پاکستانی وزیراعظم کو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے ایگزائل میں پھانسی دینے کی کوشش کی تو کنگ عبداللہ مرحوم نے اس ٹائم انہیں آفر کی اور سعودی
خاندان نے پاکستانی پرائم منسٹر کو، جو ایک سیاسی طور پر الیکٹڈ اور عوام کی ووٹوں سے آئے ہوئے پرائم منسٹر تھے، انہیں پرائم منسٹر کا پروٹوکول دے کے 10 سال اپنے پاس رکھا، اس معاہدے کی پاسداری کی۔ پھر اگر آپ بات کریں اگر یہ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں 1980s میں چلے جائیں، جب سوویت یونین نے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا اور انہوں نے کہا جی اب ہم اسلامی دنیا کو تہس نہس کریں گے اور اس کی ابتدا ہم پاکستان سے کریں گے، تب پاکستان اتنا سٹرانگ نہیں تھا، پاکستان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، پاکستان کو اس وقت بڑی اچھا ضرورت تھی سرمایہ کی، اور پاکستان کو وہ سرمایہ سعودی عربیہ نے پرووائڈ کیا، اور پاکستان کا وہ سرمایہ پرووائڈ کرنے والا یہ پہلا ملک تھا۔ اور سوویت یونین اس ٹائم ایک بہت بڑی طاقت تھی، سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، گو کہ امریکہ کے مفادات بھی تھے اس میں، لیکن پاکستان کے ساتھ جو برملا اظہار یکجہتی کیا وہ سعودی عربیہ تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، جب پاکستان نے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا نے پاکستان پہ پابندیاں لگا دیں، ہر کسی ہمارے پڑوسی کا، ایران، افغانستان، کسی بھی اسلامی ملک نے بڑھ کر آگے نہ مبارکباد دی اور نہ کوئی خیر مقدم کیا۔ سعودی عربیہ اور دبئی وہ واحد دو ممالک ہیں، تاریخ یہ لکھے گی اور یہ لکھا جا چکا ہے تاریخ کے اوراق پہ، سعودی عربیہ اور دبئی وہ واحد دو ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے، اور پھر خالی یہ مبارکباد کے پیغامات ہی نہیں تھے، سعودی عربیہ نے پاکستان کو 50,000 بیرل جو ہے یومیہ، پاکستان کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا تھا، یومیہ 50,000 بیرل جو ہے وہ تیل کی سپلائی کا معاہدہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیل آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ پھر یہ 2016 کی اگر بات کریں، 2016 میں گلف کوآپریشن کونسل میں پاکستان کو فری ٹریڈ کیمپ میں شامل کیا گیا، اس کی ممبرشپ دی گئی، اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ گلف کنٹریز میں اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اس کا حجم $11 بلین تک بڑھا دیا، $11 بلین کا میں لفظ یوز کروں، $11 بلین تک بڑھا دیا گیا، اور $3 بلین کا پاکستان کو قرضہ دیا گیا، اور $1.5 بلین کی پاکستان کو امداد دی گئی۔ یہ 2006 تک کی یہ تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں سیاسی دور آتا ہے، پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے۔ پیپل پارٹی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اب میں اس کو یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس میں اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں پاکستان پیپل پارٹی کو جو فنڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو عراق، ایران، سیریا، شام اور لیبنان میں اس وقت فتور پھیلا رہے ہیں اور اسلامی دنیا کے اگینسٹ ہیں، وہی پاکستان میں پیپل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، عبداللہ خان صاحب کو کال پہ لے لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ خان صاحب، ابھی جو اسلامی ممالک کی جو افواج ہے ان کا اتحاد بنا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے مستقبل میں آپ کیا نتائج، جو ممکنہ نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا چلیں آپ بات جاری رکھیں، کال ڈراپ ہو۔ یہ میں یہ کہہ رہا تھا، پھر پاکستان میں دوبارہ میاں محمد نواز شریف کی 2013 میں حکومت آتی ہے، وہ نواز شریف جو 10 سال سعودی عربیہ کے پاس گزار کے جاتے ہیں، 2015 میں نیشنل الائنس کا، اسلامی الائنس کا ایک گروپ کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس گروپ کی آپ دیکھیں وہ یہ دنیا غلط کہہ رہی ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ کوئی ایران کے خلاف ایک الائنس بنایا جا رہا ہے۔ ایران اپنے آپ کو، اچھا کال مل گئی ان کو دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ خان صاحب پہلے میں نے سوال یہ کیا کہ جو ابھی اسلامی ممالک کی جو افواج کا اتحاد بنا ہے، سب سے پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس اتحاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے جو ممکنہ نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو کافی دنیا میں مسلمان اپنے دفاع کے حوالے سے سوچ رہے تھے، اور اس کے بارے میں باتیں بھی کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک دفاعی نظام ہونا چاہیے، اور بالآخر یہ اس کو ایک سعودی عرب کی قیادت میں ایک اتحاد بنا ہے، وہ کہ اس کے کنٹورز یا اس کی تفصیلات دنیا کے سامنے نہیں آئی ہیں کہ اس کی جہت کیا ہوگی، یہ بنیادی طور پہ اس کے مقاصد کیا ہوں گے اور اس کے اہداف کیا ہوں گے، اس کا آپریشنل میکنزم کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ابھی دنیا پر واضح ہونی ہیں، اور اس کے بعد ہی درست تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ یہ ایک درست سمت میں قدم ہے، کیونکہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نیٹو ہے۔
اور یہ اس کو آل انکلوسیو ہونا چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا نمائندہ ہونا چاہیے، اور مسلمان ملکوں کو جو خدشات اور سیکیورٹی یا سلامتی کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ اتحاد۔ اچھا، پاکستان کی شرکت کو بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اس سے الگ رہنا چاہیے اور پاکستان کو ایک ثالث بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس میں شریک نہیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بعض لوگوں کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ اتنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس اتحاد کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ایسی کم از کم سعودی عرب نے ایسا کوئی میسج نہیں دیا ہے کہ یہ کہ کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف ہوگا، جیسے کچھ لوگ ایران کا نام لیتے ہیں، بلکہ بنیادی طور پہ جو بات کی گئی ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جو ایک مشترکہ خطرہ ہے پوری دنیا کو ہی، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کی جو تحفظات ہیں میں سمجھتا ہوں وہ قبل وقت بھی ہیں، اور وہ جائز درست بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسی یہ ایک لابی آپ کہہ لیں، یا پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کے خلاف جو سرگرم ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک کچھ لوگ ہیں کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ایران سے متاثر ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ فکری طور پہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا منہاج صاحب، ان کی کال پھر ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا چلیں آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ ہم بات کر رہے تھے جی کہ اس ایگزائل کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب 2013 میں پاکستان جاتے ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک حکومت کا ڈھانچہ بنتا ہے، حکومت بنتی ہے، اور 2015 میں سعودی الائنس کا یہ ایک اتحاد سامنے آتا ہے۔ اور اس کا بیسک مقصد جو لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جیسے عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایران کے خلاف نہیں ہے، اس الائنس کا ایک مقصد ہے دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ، ان کے جس طرح بھی خان صاحب نے کہا، جی جس طرح نبی خان صاحب نے کہا، تو وہ دہشت گردی بیسک مقصد ہے، اور دہشت گردی کے قلعہ کما کرنے کے لیے پوری دنیا میں اتحاد فورسز بنی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی اسلامی دنیا کا اچھا ان سے آگے بات کر لیتے ہیں۔ جی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، تو ان کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، جو ایک تو وہ ہیں جو ایک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ فکری طور پہ ان کی کچھ نہ کچھ الائنمنٹ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ وہ فکری طور پہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ان کی الائنمنٹ تو نہیں ہے، لیکن وہ فکری طور پہ سعودی عرب کے خلاف ہیں، جس میں پاکستان کا سیکولر طبقہ جو ہے وہ فور فرنٹ پر ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ اس کی حمایت کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی حمایت میں کافی سارے لوگ ہیں، لیکن ان کی آواز ابھی سنائی نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سعودی عرب کا بھی کردار ہے کہ ابہام اتنا زیادہ ہے اس اتحاد کے حوالے سے، اور راحیل شریف صاحب کے حوالے سے کوئی واضح چیز سامنے نہیں آ رہی ہے، جو کچھ ہے وہ ایک اندازے ہی ہیں۔ ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا سعودی عرب نے ان کو آفر کی ہے یا نہیں، کیونکہ سرکاری طور پہ ایسا کوئی بیان سعودی عرب کی طرف سے نہیں آیا ہے، نہ ہی راحیل شریف صاحب کی طرف سے ہے، نہ ISPR کی طرف سے ہے۔ تو یہ ابہام جو ہے وہ اصل میں ان لوگوں کو موقع فراہم کر رہا ہے جو اس کے خلاف ایک خاص ذہنیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ذمہ داری سعودی عرب کی بھی ہے کہ وہ معاملات کو واضح کرے، اور ان کی اس کے حوالے سے جو ابہامات پیدا ہو چکے ہیں میڈیا میں، ان کے ازالے کے لیے کردار ادا کرے۔ تو ادروائز جو ہے نا، بنیادی طور پہ اگر یہ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار فوجی اتحاد ہیں، اور یہ اتحاد تو ایک نیک مقصد کے لیے ہے، جس میں دنیا میں کسی کو بھی اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ امریکہ نے بھی اس اتحاد کی حمایت کی ہے، اور اس اتحاد کے ساتھ آپ دنیا کے 39 مسلمانوں کے بڑے ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ملک ابھی جن کے بارے میں بات کہا جا رہا ہے کہ وہ رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں مستقبل میں شامل ہو جائیں، اور یہ آل انکلوسیو ہونا چاہیے، اور ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو ابھی جو راحیل شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے بعض عناصر نے سوشل میڈیا پر، خاص کر ان کو طرح طرح کی یعنی
بہت ہی زبان چلائی گئی ہے. اگرچہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ راحیل شریف صاحب نے اس اتحاد کی کمانڈ سنبھالی ہے یا وہ سنبھالیں گے یا نہیں، لیکن قبل از وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اپنے ایک آرمی چیف کو اور اپنے ایک ہر دل عزیز شخصیت کو اس طرح معاشرے کو اس طرح رویہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے کے نمائندہ نہیں ہیں، نہ پاکستانی ریاست کے نمائندہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ خاص ذہنیت کے لوگ، خاص فکر کے لوگ، خاص ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ان کے اپنے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ذریعے ذرا سوچیں نا کہ آپشن کیا ہے. ابھی 2016 میں ہی ایران، افغانستان اور انڈیا نے ایک اسٹریٹجک الائنس کیا افغانستان میں، ٹھیک ہے. اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کو بہتر نہیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے ساتھ صرف ایک چین کو لے کے کام ڈوڈو پہ جاتے پھریں گے ہم. اپنے اس پورے خطے میں ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کو دیکھیں تو صحیح کون سا ملک ہے، کہاں کہاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کہاں کی حکومت ہمارے ساتھ ہے. جو ہے نا وہ جی خطے میں اگر وہ اپنے اس طرح کی اچھا، یہ ایک ویسے اہم سوال ہے کہ منہاج صاحب، ایک طرف لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ایران اس اتحاد میں نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایران دیگر ممالک کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہاں پہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جو روز اول سے ہمارے دشمن ہیں. جس طرح بھارت کے ساتھ اس نے بہت سارے تعلقات ہیں، اس کے دفاعی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں. وہاں پہ کسی کو یہ اعتراض سامنے نہیں آتا، اور جب یہاں پہ بات چلتی ہے تو ان لوگوں کو یہ چیزیں بہت سر یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرتی مسائل سے اور سماجی مسائل سے اور تاریخ سے نابلد لوگ ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی انٹر یا گریجویشن کر کے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اپنے فالورز کی تعداد جو پیڈ طریقے سے بڑھا کے تو دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ سارے پروموٹ کیے جا رہے ہیں. یہ لوگ یہ ایسے نہیں آگے. پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے 3 پیجز بند ہوئے ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ تھیوری یہ سازش تھیوری پہ جائیں تو وہ دیکھیں آپ کو کیا کیا مل رہا ہے اس میں. وہ لوگ ایسے آگے نہیں آئے، انہیں لایا جا رہا ہے. اب دیکھیں سلمان حیدر جو تھا وہ اس کا اگر نام لیا جائے تو وہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے. اب مجھے پورا یقین ہے کہ اب وہ باہر آتا ہے تو وہ یا تو مار دیا جائے گا، تو یا وہ بھاگ جائے گا پاکستان سے. پاکستان سے اگر اسے ایجنسیاں چھوڑ دیتی ہیں، ادارے چھوڑ دیتے ہیں، وہ پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کا نام بدنام کرے گا. ایران کی اگر ہم بات کریں تھے تو ایران 1994 میں جو ابھی کچھ دن پہلے ایران کے صدر فوت ہوئے ہیں رفسنجانی، انہوں نے جب او آئی سی نے ایک مشترکہ طور پہ جتنے بھی او آئی سی اسلامی انٹرنیشنل اس کے ممبرز ہیں، انہوں نے ساروں نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرارداد لے کے جاتے ہیں نیشنل یو این میں اور کہتے ہیں کہ انڈیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے کشمیر میں، اس پہ پابندی لگائی جائے. تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان اور پوری او آئی سی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اس کی مخالفت کر دی. پھر اگر ہم بات کریں 1994 کی بات ہے، ابھی 3 اکتوبر 2016 پہ آ جائیں، اتنے زیادہ پرانے کس لیے جاتے ہیں. 3 اکتوبر 2016 دا اکنامکس ٹائم کی رپورٹ پہ جا کے دیکھ لیں. وہ کہتا ہے پاکستان کو ایران نے جو ہے وہ 3 میزائل فائر کیے ہیں، اور اس میں پاکستانی فورسز وہ بڑی حیران اور پریشان ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. جب پاکستانی انٹیلیجنس اس کو فالو کرتی ہے، وہ وجہ دیکھتی ہے کیا ہوا ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ انڈین سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے تھے بذریعہ ایران. پھر اس کے بعد ان کو کلبوش جادر بھول گیا ہے، عزیر بلوچ ان کو بھول گیا ہے. ان کو وہ ترجمان جو ہے گورنر سندھ کا ترجمان جو تھا وہ مہدی موسوی وہ بھول گیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے پاکستان میں یہ کس طرح فتنہ سوال یہ ہے نا منہاج صاحب، دیکھیں میں آپ کو آپ کی سوال کی طرف آ گیا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے پروپیگنڈا بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. اس میں فیلئر، اس میں ناکامی عام پاکستانی کی ہے، پاکستانی علماء کرام کی ہے، پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ان کی ناکامی ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میڈیا سارا نے انہیں کنٹرول کیا ہوا ہے. انہوں نے سارے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں بیسک بڑے وہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، ماڈلنگ سے لے کے ٹی وی ڈرامہ اور سٹیج اور اینکر پرسن تک لے کے جو شام کو سیاسی اداکار بیٹھتے ہیں، جو ٹی وی شوز کیے جاتے ہیں، ان میں سے 50% تو ان کے ترجمان ہیں. اگر ایک ایسے پیج کا فالوور پکڑا جاتا ہے جس کے 70,000 ٹوٹل فالوور ہیں پاکستان میں، وہ ایسے لوگوں کی توہین کر رہا ہے جس میں 1/4 پارٹ ہے پوری دنیا کا.
4 ارب پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی وہ دل آزاری کر رہا ہے، اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن اگر 70,000 فالوور والا، جس میں سے اس نے تقریباً جو ہے وہ 60,999 جو ہے وہ پیسوں سے لیے ہوئے ہوں گے، اصلی فالوور بھی نہیں ہوں گے، اس کے لیے تو پورا میڈیا آج کھڑا ہو گیا ہے. لیکن جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی توہین ہو رہی ہے اس پہ یہ لوگ بات نہیں کرتے. یہ دیکھیں ان کی الائنس دیکھیں، ان کی ایفیلیشن دیکھیں اپنے اس مخصوص لابی نے ہمارے پورے مملکت میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا سے لے کے اینکر ہو گئے، اداکار ہو گئے، سنگر ہو گئے، اور ٹی وی ٹاک شو میں جو بیٹھتے ہیں، یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے اب پورے مملکت کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں، ان کی زیادہ نہیں ہے تو پھر ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. انہوں نے تعداد تھوڑی ہے، پھر بھی انہوں نے سب کو دبا پوائنٹس، جیسے اب یہودی پوری دنیا میں تھوڑے ہیں، یہودی تھوڑے ہیں پوری دنیا میں، اسٹریٹجی ان کی وہی یہودیوں والی ہے. یہ پوری دنیا میں تھوڑے لوگ ہیں یہودی بھی، انہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا کہ نہیں؟ ابھی دیکھیں میاں محمد نواز شریف کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم، میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم، وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. سعودی عربیہ کے ساتھ پاس آپ 10 سال رہے، یہاں پہ سعودی عربیہ میں آپ رہے، یہاں انہوں نے اپنے سیٹ اپ بنائے، وہ جدہ سٹیل مل جس کے پاکستان میں پاناما میں چرچے ہیں، وہ یہاں پہ لگائی، مدینہ میں اپنے محل بنائے. اور آج وہ میاں نواز شریف کہتا ہے جی کہ رحیل شریف کو میں ایک ریٹائر آرمی چیف کو آپ کے پاس نہیں بھیج سکتا مشیر بنا کے. آج وہ نواز شریف کہتا ہے کہ میں فوجی اتحاد کا حصہ بننا چاہوں گا یا نہیں بننا چاہوں گا، میری مرضی ہے. آج وہ نواز شریف کہتا ہے مجھے پارلیمنٹ سے منظوری لینے کی ضرورت ہے. ان میاں محمد نواز شریف کو یاد ہونا چاہیے کہ جب آپ سعودی عربیہ آئے تھے تو کون سی پارلیمنٹ سے منظوری لے کے آئے تھے. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو آنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس ٹائم آپ کو نہ پارلیمنٹ منظوری دے گی، پھر نہ سعودی عربیہ منظوری دے گا. تو یہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے، اب دیکھیں اگر طارق فاطمی جیسے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم وہاں پہ اگر طارق فاطمی بیٹھ سکتا ہے، طارق فاطمی کی آپ کی ریلیجیس ایفیلیشن ہر کسی کو پتہ ہے، طارق فاطمی صاحب بیٹھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ مولانا لدھیانوی صاحب بیٹھ جائیں، وہ وزیر اعظم کو مشیر لگا دیں. آج لگائیں مشیر، پاکستان میں پورا پاکستان چیخ اٹھے گا. اس میں خالی آپ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے ہر مقبہ فکر بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم یا اس اتحاد کے حصہ بنیں گے یا نہیں، یا اپنی فوج بھیجیں گے یا نہیں. جی. اچھا اگر نہیں بھیجتے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں. 1975 میں سعودی عربیہ میں 34,500 انڈین تھے. 1975 میں 1999 میں 1999 میں جب میاں صاحب یہاں پہ آئے رہنے کے لیے 1.2 بلین تھے، 1.2 ملین تھے، اور ان کی تجارت 1.2 بلین تھی. 2016 میں 9.96 یعنی 3 ملین تقریباً انڈین ہے یہاں پہ. اور انڈین کی جو اکانومی ہے اس کا 52% سعودی عربیہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے. جو انڈیا کی اکانومی اس کا 52% سعودی عربیہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے. اب اگر یہاں پہ اس الائنس کو ہم نہیں مانتے یا اس الائنس کا ہم حصہ نہیں بنتے، جو کہ کل ہمارے وزیر دفاع جو ہیں وہ 6/1/2017 کو طلب کے پروگرام میں جیو پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم اس الائنس کا حصہ بنے ہیں، رحیل شریف نے ہم سے اجازت لی ہے، یہ ہوا ہے، وہ NOC جاری کر دی گئی ہے. کل 11/1/2017 کو سینٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ صاحب کہ کوئی NOC جاری نہیں ہوئی، نہ ہی ہم اس الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. شہزیب خانزادہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا اس الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس الائنس کا حصہ بنے گا کہ نہیں بنے گے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان 1980 میں پاکستانی 20,000 فوجی جو تھے پاکستانی سعودی عربیہ میں تعینات تھے. اب پاکستان کی جو اکنامی تھی اور یا پاکستان کا جو فوج کا خرچہ تھا وہ آدھے سے زیادہ فوجی سعودی عربیہ بڑے عرصے تک پرووائڈ کرتا رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا راولپنڈی اور اسلام آباد آج بھی دنیا کو ان لینسز سے دیکھ رہا ہے جن لینسز سے وہ 1947 میں دیکھتا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، لیکن دنیا اپ گریڈ ہو گئی ہے. پاکستان آج تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. پاکستان کا اس وقت ایک واحد جو دوست تھا، اب پاکستان میں نالائق ترین لوگ آپ اوپر لائے جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایسی کوئی پالیسی نہ بنائیں جس سے پاکستان کے مفادات کو کوئی فائدہ پروان چڑھے یا فائدہ ہو. سعودی عربیہ کے ساتھ اگر پاکستان اپنے تعلقات آج منقطع کر لیتا ہے، اس کی ایک وجہ دیکھیں پاکستان میں، آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کا اگر جواہر لال نہرو 1995 میں آیا، اندرا گاندھی 1982 میں سعودی عربیہ کا وزٹ کرتا ہے، منموہن سنگھ 2010 میں سعودی عربیہ کا وزٹ کرتا ہے، اور نریندرا مودی 2016 میں سعودی عربیہ کا وزٹ کرتا ہے. یہ 5 وزٹ ہوتے ہیں سعودی عربیہ کے، 4 وزٹ ہوتے ہیں جو بڑے لیول پہ ہوتے ہیں. انڈیا اس وقت چوتھا بڑا تجارتی حصہ دار ہے سعودی عربیہ کا.
5واں بڑا خریدار ہے سعودی عربین تیل کا، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ بیٹھ کے ایک پراپر لابی کریٹ کر دی جائے خالی سعودی عربیہ میں، پاکستانی سعودی عربیہ میں ایک اپنی پراپر لابی قائم کر دی جائے، اور اس سے بڑی لابی کون کر سکتا ہے؟ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو یہاں پہ بٹھا دیا جائے، اس سے بڑی لابی کون کریٹ کر سکتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ بڑی زبردست آپ نے تاریخی باتیں کی ہیں، لیکن جو راحیل شریف صاحب ابھی یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ اتحاد کی قیادت کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، لیکن کچھ آثار، کچھ اشارے اس طرح کے ملے ہیں، تو اس پہ یہ جو بعض عناصر ہیں ان کو اتنی تشویش کیوں ہوئی؟ تشویش اس لیے ہوئی کہ سعودی عربیہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو عالم اسلام میں پھیلی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا کلا کما کیا جائے، ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی چیخ رہے ہیں یہ سارے ایران کے ڈالرز پہ پڑ رہے ہیں، ایران فنڈڈ لوگ ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایرانی لابی جو ہے اس کو فنڈ کر رہی ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں، اب پاکستان میں یہ آج چیخنے چلانے والے لوگ، انہیں یہ ڈر ہے کہ سعودی عربیہ اگر یہ ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم جو ایک فورس بننے جا رہی ہے، جسے یہ اسلامی اتحاد کا نام دے رہے ہیں اور غیر مسلم جو ہے اسلامی نیٹو کا نام دے رہے ہیں، یہ اگر بن جاتی ہے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ عالم اسلام میں پھیلی ہوئی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اس کے لیے پاکستانی سپہ سالار سے بہترین کون ہو سکتا ہے جو گزشتہ 20 سالوں سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس دہشت گردی کے خلاف جو پراکسی وار ہمارے پہ مسلط کر دی گئی ہے، اس میں ہمارا ایران بھی شامل ہے، اس میں ہمارا افغانستان بھی شامل ہے، اس میں رشیا بھی شامل ہے. یہ 3 بڑے الائنس ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان آرمی کو ڈسٹیبلائز مسلسل کر رہے تھے اور اس کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. کسی بھی طالبان لیڈر کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس جو ڈالرز آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ پاکستان آرمی تو انہیں نہیں دے رہی نا. پاکستان آرمی تو نے مار رہی اپنے نوجوان، 50 ہزار فوجی نوجوان پاکستان نے 2015 دسمبر تک شہید کروا لیے تھے، ٹھیک ہے. اب 50 ہزار فوج کسی بھی ملک، اپنے ملک کی شہید کروانے کے لیے ڈالر تو نہیں دے گا ان طالبان کو. وہ طالبان کون تھے؟ اور یہی سیکولر لوگ تھے، یہی جو لبرل طبقہ تھا. جب طالبان کے خلاف آپریشن ہوا، یہ وہ طالبان کے خفیہ حامی تھے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس ٹائم یہ بات کرنا شروع کر دی کہ پاکستانی فوج جو ہے یہ ڈالروں کے لیے اپنے بندے مار رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اس ٹائم کہتے تھے پاکستانی فوج ڈالروں کے لیے اپنے بندے مار رہی ہے. اب جب دیکھا پاکستانی فوج نے اوور کم کر لیا، ان پر قابو پا لیا، اب پاکستانی فوج وہاں قبائلی علاقوں سے نکل کے بڑے سٹیز میں آ گئی. کوہاٹ میں آپریشن ہوتے ہیں، وہاں سے اسلحے کے ڈپو پکڑے جاتے ہیں. کراچی میں آپریشن ہوتے ہیں، کراچی سے اسلحے کے ڈپو پکڑے جاتے ہیں. الطاف حسین کے 90 پہ اسلحے کے ڈپو پکڑے جاتے ہیں. اور پھر اب جب پاکستانی فوج ساری جگہوں سے فارغ ہو گئی ہے، اب ان چھوٹے عناصر پہ آئی ہے پاکستانی فوج جو ان کی نرسریاں تھی، جو پروڈیوس کر رہے تھے، جو لوگوں میں ایک نفرت کا سبب بن رہے تھے، جو موچی جیسے پیج تھے، روشنی جیسے پیج تھے اور جو بینسا جیسے پیج تھے. یہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو پروڈیوس کرتے. اب دیکھیں وہ جو بھینسے کے جو پیج کا مالک ہے وہ فاطمہ جو یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا، ٹھیک ہے. وہ پروفیسر ہے 5 سال سے گزشتہ، وہاں پہ اس نے کتنی ذہن سازی کی ہوگی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بچہ تعلیمی ماں کی گود میں جو چیز سیکھتا ہے یا اپنی درسگاہ میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتی. تو وہ جو لوگ انہوں نے جن لوگوں نے وہاں پہ وہ 5 سال جن لوگوں کی اس نے ذہن سازی کر دی، ہٹلر نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. فاطمہ یونیورسٹی میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں، ان کی جو مائنڈ سازی وہ بینسا کر گیا 5 سالوں میں، ان کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ چلیں آپ اس پہ آ جائیں کہ راحیل شریف کی اس قیادت جو ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو حضرات تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ خوف ہے کہ راحیل شریف نے جس طرح پاکستان سوری آپ ہماری بات، میں آپ کی اسی بات کی طرف آ رہا تھا، میں آگے نکل گیا، میں سوری. راحیل شریف کا آپ نے جو سوال کیا تھا کہ راحیل شریف کے اناؤنسمنٹ پہ یہ لوگ اتنے خفا کیوں ہیں، اس پہ خفا ہونے کی یہ وجہ تھی کہ اینٹی ٹیررزم ایک جو فورس بننے جا رہی ہے پاکستان ایک الائنس کی مسلم ممالک کی، اس میں 42 مسلم ممالک ہیں. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے مخالف ہے تو اس میں بھی کوئی سچائی نہیں، کیونکہ آذربائیجان، تاجکستان اور لیبنان اور یمن بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے. یہ وہ ممالک ہے جہاں 80% شیعہ آبادی ہے، جن کی آبادی 80%. اگر یہ شیعہ آبادی کے خلاف ہوتا تو یہ لوگ اس اتحاد میں شامل نہ ہوتے. پھر بات اگر ہم کریں کہ یہ لوگ کیوں اتنے تڑپ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے، انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے شور مچانا ہے. راحیل شریف اگر آتا ہے تو وہ روٹ کاز کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، یہ دہشت گردی کہاں سے رہی ہے، وہ دنیا کے سامنے اجاں کر دے گا کہ یہ جو اس دہشت گردی کا سینٹرل ہے یا اس دہشت گردی کا جو کاز ہے وہ ایران ہے. تو دنیا کو پتہ چل جائے گا، یہ چھپا ہوا چہرہ جو دنیا کے سامنے یہ بدنما، یہ 2 منہ والا جو سانپ یہ ظاہر ہو جائے گا. تو یا تو اسے ایک مسلم ممالک کو اب اتحاد کو
یہ اتحاد پاکستان، یہ عبداللہ آپ یاد رکھنے کہ پاکستان اس اتحاد میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب پاکستان اس سٹیج پہ کھڑا ہے کہ پاکستان اپنا نقصان کرے گا. پاکستان اگر شامل نہیں ہوتا تو اگر شامل نہیں ہوتا تو پاکستان اپنا نقصان کرے گا، اور پاکستان ایک ایسے اتحادی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جو پاکستان کی 70% اکانومی کا سربراہ ہے. پاکستان کی 70% جو سالانہ بجٹ ہے وہ سعودی عربیہ سے بنتا ہے. اگر سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں ہمارے خالی سعودی عربیہ سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے. اگر خدا نخواستہ ایسے ہو جاتا ہے تو ہمارا سعودی عربیہ، بحرین اور دبئی، خلیج کے جتنے بھی خلیج کے جتنے ممالک ہیں ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی بات نہیں، رحیل شریف وہاں نہ جائے. آگے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ہماری فوج آئی، ہمارے رحیل شریف نے یہاں کا وزٹ کیا، آرمی چیف تھے، انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا. ان کی بڑی مرضی تھی یہ فوج جو ہے آئے یہاں پہ اور اپنا اثر و سلوک دکھائے اور اس اتحاد کا ہم حصہ بنے اور ہم اناؤنس کریں. مگر بدقسمتی کہ اس وقت یہ پارلیمنٹ میں لے گئے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو پارلیمنٹ کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں اب تک صرف 4 دفعہ گئے ہیں، جن کے موسٹلی وزیر آج تک وہ نیشنل اسمبلی کو انہوں نے منہ نہیں دیکھا، اور موسٹلی وزیر ایسے ان کے جو انہیں مخصوص سیٹوں سے لے کے آئے ہیں اور وہ انہیں ووٹڈ یا الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کل عوام کے سامنے جواب دہ بھی نہیں دینا. شوکت عزیز ٹائپ کے لوگ ہیں اس پارلیمنٹ میں موسٹلی، جو ان کے ممبر ہیں، جو ان کے وزیر ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ میاں محمد نواز شریف کو کچھ کرنے نہیں دے رہے. میاں نواز شریف صاحب کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت بالکل ٹوٹلی ہیپوکریسی سے کام لے رہے ہیں، منافقت سے کام لے رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میرا جو ایک ایرا تھا، جو ایک ایج تھی میری پولیٹیکل ایج تھی، وہ تو ختم ہو چکی ہے. پارٹی میری ویسی ڈیمورلائز ہو چکی ہے، عوام میں ایک مقبولیت جو بالکل ختم ہو چکی ہے. ان کے بعد نہ ان کی بیٹی مریم نواز بن سکتی ہے، کرپشن کیس میں وہ نامینیٹڈ ہے، ان کے دونوں بیٹے نامینیٹڈ ہیں. پیچھے بچتا ہے حمزہ جائے باہر میں، وہ پہلے ہی ان کی سیٹنگ آپس میں نہیں ہے. یہ اب باہر نکل گئے نہیں، وہ میں بات یہ باہر نہیں ہے. یہ آپ کو اس ساری بات کو آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ کے بڑے احسانات ہیں میاں محمد نواز شریف کے، پرسنلی بڑے احسانات ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے ان احسانات کو وہ رد کر کے وہ شخص وہ کیا کر رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ کے ساتھ وہ ڈبل گیم کر رہا ہے. سعودی عربیہ کو کہتا ہے کہ یہاں آ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم فوج بھیجیں گے، اس الائنس کا حصہ بنے گی، آپ یمن کے خلاف وار سٹارٹ کریں، ہم آپ کو فوج دیتے ہیں. یمن کے خلاف وار سٹارٹ ہوتی ہے، فوج نہیں کی بنا پہ نہیں بھیجی. جب انہوں نے یمن کے خلاف فوج سٹارٹ ہوتی ہے وہ فوج نہیں بھیجتے. پہلے جا کے اسمبلی سے پتہ کرتے. وزیر اعظم جو ایک عقل مند وزیر اعظم ہوتا وہ یہ کرتا، پہلے جا کے اسمبلی میں یہ سوال اٹھاتا کہ ہم سے فوج مانگی جا رہی ہے، ہم نے دینی ہے کہ نہیں دینی. آپ پوری قوم کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو کرسی ہے وہ تو قوم کی امانت ہے. آپ نے اگر کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو قوم سے پوچھیں. جا کے نیشنل اسمبلی میں سوال رکھتے ہیں کہ ہم نے فوج دینی ہے کہ نہیں دینی، نیشنل اسمبلی کہتی ہے نہیں دینی. یہاں آپ وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں فوج دینی ہے، واپس جا کے کہتے ہیں نیشنل اسمبلی ہماری نہیں ماننی. رحیل شریف جا کے اگر اس کمانڈ کی، رحیل شریف کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دو دنوں کی بات تھی؟ ایسے تو نہیں تھا. رحیل شریف جب حاضر سربراہ تھے تب یہ الائنس اناؤنس ہو چکا تھا. 1 سال تک اس الائنس نے ویٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ بغیر سربراہ کے چلتے ہیں، ہمیں ایک سربراہ چاہیے. اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ رحیل شریف آتے ہیں تو وہ سربراہ نہیں بن سکتے اس الائنس کے، کیونکہ کسی بھی فوجی الائنس کا جو ہے وہ حاضر سربراہ چیف جو آرمی ہوتا ہے وہ چیف بن سکتا ہے. حاضر سربراہ جو نہ ہو اس کے نیچے کوئی بھی فوجی، کوئی بھی ملک اپنی فوج دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. رحیل شریف اگر حاضر سربراہ ہوتے اور اس الائنس کے حصہ بنتے تو وہ تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. اگر وہ حاضر سربراہ نہیں ہے تو وہ اس الائنس کے سربراہ نہیں بن سکتے، وہ مشیر کی جگہ پہ آئیں گے. تو مشیر بننے میں کیا حرج ہے؟ جنرل پاشا جو ہے آج تک دبئی کے وہ مشیر ہیں. جس دن انہوں نے پاکستان سے ریٹائرمنٹ لی دوسرے دن انہوں نے جا کے دبئی جوائن کر لیا، کسی نے نہیں پوچھا. تو یہاں پہ بھی تو رحیل شریف کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا تھا. لیکن یہ ہماری حکومت کی، ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے. یا ہم اس سنہری موقع سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پاکستان کی اپنا مقدمہ لڑنے کا اتنا بہترین موقع مل رہا تھا کہ ہم سعودی عربیہ میں اپنے قدم جماتے، ہم اپنی اکانومی کو بہتر کرتے، اور سعودی عربیہ اور جو انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے انہیں کم کرتے. انڈیا جو ہمیں ہر محاذ پہ شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس محاذ پہ شکست دیتے. اور غلام نبی صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مدنی صاحب. مدنی صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی یہ اسلامی فوج کا اتحاد بنا ہے، اس کا میں نے اس بارے ایک سوال عبداللہ خان صاحب سے بھی کیا تھا کہ اس کے جو ممکنہ نتائج ہیں وہ کیا برآمد ہو سکتے ہیں خطے کے، جو خلیج کا خطہ ہے یا پورے عالم اسلام کے اوپر؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جو اتحاد ہے یہ اتحاد کوئی انوکھا اتحاد نہیں ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ہلچل مچی ہوئی ہے. بالخصوص مغرب کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی جب یہ اتحاد بنا اس وقت کافی اعتراضات ہوئے. یعنی پوری دنیا کے اندر مختلف چینگوئیاں ہو رہی ہیں
تو کوئی یہ انوکھا اتحاد نہیں ہے. ہر ملک اور ہر قوم اپنے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بقا کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے ایسا الائنس بناتی ہے کہ جس سے اس کو مستقبل میں فائدہ پہنچ سکے. آپ دیکھیں اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو مختلف قومیں وجود میں آتی رہیں. اب ایران اور فارس روم اور فارس کی جو طاقتیں تھیں وہ آپس میں اتحاد بناتی رہی ہیں, ان کے آپس میں دوسری قوموں سے اتحاد ہوتے رہے ہیں. ابھی ہم آج کی دنیا کی اگر بات کریں تو آج بھی ہمارے سامنے جب دنیا میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم لڑی گئی تو ان دونوں جنگوں کے اندر بھی مختلف ملکوں نے آپس میں اتحاد بنائے, تو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنا کر دوسروں کے خلاف لڑتے رہے, اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہے. اور اب سب سے ہمارے سامنے جو مشہور مثال ہے اس وقت جو نیٹو کی مثال ہے, تو یورپین جتنے بھی کنٹریز ہیں تقریباً 26 یا 28 ان کا جو آپس میں اتحاد ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے ساتھ بنا ہے. وہ کس مقصد کے لیے بنا ہے؟ وہ دفاعی اتحاد تھا کہ جب بھی ہمارے مفادات اور جب بھی ہمارے ایسے اقدار کے خلاف کسی نے بھی حملہ کیا یا کسی نے ایسی کوشش کی جس سے ہمارے مفادات کو خطرہ پہنچے تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے مل کر. تو دنیا میں تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, اتحاد بنتا رہا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی شروع تاریخ سے ابتدائی تاریخ سے لے کر 19ویں صدی کے آخر تک 20ویں صدی کے آخر تک 1925 جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا اس تک مسلمانوں کا باہمی اتحاد رہا ہے آپس میں. مسلمانوں میں آپس میں اتحاد رہا ہے. اس وقت ایسی ضرورت نہیں پیش آتی تھی کہ مختلف ملک ہوں اور ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے, کس کو شامل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, 39 ملکوں کا اتحاد ہو, 34 کا ہو, 10 کا ہو, یہ باتیں ہوتی نہیں تھیں. لیکن جب خلافت کو توڑ دیا گیا, اس کو گرا دیا گیا, مسلمانوں کو منتشر کر دیا گیا, تو اس کے بعد مسلمانوں کو دوسروں نے اس تقسیم اور انتشار سے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جس طرح آپ نے کہا کہ بعض عناصر اس کے خلاف شور مچا رہے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, اس طرح کے اتحاد بنتے رہیں. اس اتحاد کے اوپر مغرب نے بھی اس کو سراہا ہے, امریکہ نے بھی اس کو سراہا ہے, لیکن پاکستان میں کچھ عناصر اس کے مخالف ہیں, اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی شیعہ اتحاد ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے, کیا یہ ایسا ہی ہے یا یہ دہشت گردی کے خلاف ایک اتحاد ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں کیا وہ نہیں چاہتے کہ دنیا سے یا عالمی اسلام سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے؟ جی بالکل پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر مختلف سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کو اس وقت جو ہے استعمار کی طرف سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرقہ واریت کے اوپر لڑایا جائے. دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں برپا ہوئی ہیں وہ نظریے کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں. عیسائیوں نے جو صلیبی جنگیں لڑی, یہودیوں کے خلاف جو سب کچھ ہوا وہ نظریے کی بنیاد پر ہوا. مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ نظریے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. اس لیے ہم نظریے کو نہیں نکال سکتے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیشن اسٹیٹ کا جو تصور ہے, قومی ریاستوں کا تصور ہے, اس میں ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے. جہاں ہمارے مفاد ہوگا وہاں ہم اتحاد کریں گے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ ہر قوم جو بھی ہے دنیا میں موجود ہیں وہ سب اپنے نظریے کی بنیاد پر جی رہی ہیں, اپنے نظریے کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ایسے اس اتحاد کے بارے میں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان, جیسے کہ مشرف نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے, تو یہ ایسے لوگوں کو انسان ان کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتا ہے, کیا کہہ سکتا ہے ان کے بارے میں؟ ان کو اتنا تصور ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر قومیں وہی زندہ ہوتی ہیں, قومیں وہی عروج پاتی رہی ہیں جن کا کوئی نظریہ اور کوئی ہدف ہوتا ہے. بغیر ہدف کے آپ کیسے جی سکتے ہیں؟ اس وقت دنیا کے اندر تصور یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ, دنیا کے ہر ممالک کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے تو آپ اچھے رہیں گے. آپ کا بقا بھی ہوگا, آپ کی بقا بھی ہوگی اور آپ دنیا میں جی بھی سکیں گے. تو پاکستان کے اندر جو لوگ اس اتحاد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ ایک قسم کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی سوچ ایک محدود ہے. وہ ایک اپنی سوچ کو وسعت نہیں دے رہے ہیں, اس وجہ سے اس اتحاد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو اتحاد بنا ہے, اس اتحاد سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. مثلا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں جتنے بھی عالم اسلامی کے جو ممالک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں میں, اپنے ساتھ میں, معیشت میں, سب چیزوں میں متحد ہو جائیں گے. اور اس کے خلاف اب اغیار کی سازشیں ماضی میں یہ رہی ہیں کہ ملکوں کو توڑ کر ان کو مارا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی قریب کے اندر پہلے افغانستان کو تنہا مارا گیا, اور مارا کس نے؟ اغیار نے مارا, مسلمان سب خاموش رہے. پھر عراق کو توڑ دیا گیا, عراق کو بھی مارا, مسلمان خاموش رہے. پھر شام, لیبیا, مصر, ان میں ہنگامے برپا کیے گئے, اور یمن میں ہنگامے برپا کیے گئے. تنہا مسلمانوں کو الگ الگ کر کے ان ممالک کو مارا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں جو دہشت گردی کی آگ جو بھڑکائی گئی ہے وہ بھی ایک تنہا ہے, کوئی ہماری سپورٹ کرنے والا نہیں تھا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے اتحاد کے ذریعے مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دفاعی طور پر متحد کر کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کی سب کو حمایت کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سعودی عرب کا مفاد ہے، اس میں ہم سعودی عرب کی جنگ میں، عربوں کی جنگ میں ہمیں نہیں گھسنا چاہیے اور یہ اینٹی ایران ہے، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر سعودی عرب امریکہ سے اتحاد کرتا ہے، امریکہ سے کچھ ایسی اس سے معاہدے کرتا ہے تو آپ کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اب اگر وہ دوسروں کو چھوڑ کر اگر وہ دوسروں کے مخالف اپنے مسلمان بھائیوں کو اکٹھا ایک پیج پر کرے تو کیا آپ کو اختلاف ہو رہا ہے؟ تو آپ کس حال میں راضی ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ ایک تو پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مدنی صاحب آپ آخری ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان اس اتحاد کا حصہ نہیں بنتا یا وہ اپنی فوج کو شامل نہیں کرتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی اسلام کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جس طرح ہمیں تنہا کیا جا رہا ہے اگر مزید تنہا ہو جائیں تو آپ پاکستان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج کے دور میں ہر ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا یہ کسی بھی ملک کے باقی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ ہمیں اپنے دشمن سے بھی ہاتھ ملانا پڑے گا، تو جو ہم دشمن سے اپنا ہاتھ ملا سکتے ہیں جس نے ہمارے خلاف کتنا کچھ کیا ہے۔ اب کہ آپ بھارت ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، بھارت نے ہم سے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 70 سالوں میں ہم نے کبھی بھارت کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کیے، مطلب ہمارے تعلقات اس نوعیت کے اگرچہ نہیں ہے، اچھی نوعیت کے، لیکن ہم مجبور ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر۔ اور اسی طرح جب ہم ایک اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور ہیں تو جو ہمارے حقیقی بھائی ہیں، جو ہمارے سپورٹر ہیں، جنہوں نے ہمیں ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، جن کے ساتھ ہماری دینی اور اخلاقی اور معاشی اور ہر طرح کی تہذیبی ہماری ان کے ساتھ ایک اشتراک ہے ان کے ساتھ، تو ہم کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو یہ گریٹر الائنس بن رہا ہے، یہ مسلمانوں کا جو الائنس بن رہا ہے، ہمیں اس میں اس کو آگے کرنا چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ترکی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں جو سی پیک بن رہا ہے، اب اس میں دیکھیں آپ پاکستان نے جب یمن کے اندر ٹھیک آپ فوج کے اندر داخل نہ ہو، آپ عملی طور پر شریک نہ ہو، لیکن آپ ان کو تعاون دیں، اپنے مشوروں سے نوازیں، یہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہوگا کہ جو ہمارے دشمن ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں، ان کے دانت کٹے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بھارت ہے وہ ان کے قریب آنے شروع ہو گیا، سعودی عرب کے قریب آئے تو ہمیں غصہ لگا کہ کیوں اس کے قریب آ رہے ہیں۔ جب ہم دور ہو جائیں گے تو ہمیں قریب کر رہے ہیں اور ہم خود اس سے دور ہو رہے ہیں تو پھر کیسے وہ دوسروں کو قریب نہیں کریں گے؟ تو ہمیں اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے اور خطے میں اپنی توازن کو اور اپنی طاقت کو بالادستی دینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے نہ صرف اس اتحاد میں شامل ہو بلکہ اس اتحاد کی قیادت بھی کرے، اس اتحاد کو آگے لے کر جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ایسا تجربہ ہے اور ایسی قوت اور ایسا ذہن اور ایسی عقل ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ دنیا کے اندر طاقت کے توازن جیسے اس نے وجود برقرار رکھا ہوئے تھے مسائل اور مشاکل کے باوجود، ایسے ہی وہ اس اتحاد کو بھی کامیابی سے آگے لے کے جا سکتا ہے۔ چلے جی مدنی صاحب، اگرچہ فی الحال عرب میڈیا کے اندر یہ کچھ نہیں کہا گیا رائل شریف کے بارے میں، لیکن بہرحال اگر ان کو مل جاتے ہیں پاکستان کے لیے بہت سارا اعزاز ہوگا۔ پاکستان کو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے اور بلکہ ہیلپ کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مدنی صاحب شرکت کرنے کا۔ جی ناظرین، جس طرح مدنی صاحب نے کہا کہ اگر ہم اس اتحاد میں شامل نہیں ہوتے، شامل ہونا نہ ہونا یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو عوام کے سامنے ایک چیز کھل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات کل تک شکریہ راحیل شریف کے نعرے لگا رہے تھے، آج وہ اتنی لمبی لمبی زبانیں نکال کر راحیل شریف کو کبھی ریال شریف اور کبھی اس حد تک گھٹیا الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں کہ راحیل شریف بک گئے ہیں اور راحیل شریف نے خود کو بیچ دیا ہے یا اس کو سعودیہ نے خرید لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک مہذب قوم کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ایسی قوم کا جو اپنے آپ کو محب وطن کہلاتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ہم راحیل شریف کے اوپر فخر کریں، ہمارے لیے وہ اعزاز، ہم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں، اس طرح کی زبانیں اگر ہم لمبی کریں گے تو یہ نہ سعودیہ کو کچھ فرق پڑے گا، نہ آل سعود کو کچھ فرق پڑے گا۔ ہم اگر ننگا کریں گے اور مٹی پلید کریں گے تو اپنی فوج کی کریں گے، اور عالمی دنیا میں ہم یہ ایک تاثر دیں گے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے ہیرو کی قدر نہیں کرتی، ایک ایسی قوم ہے جو اپنے فوج کے ساتھ نہیں ہے۔
ہمارے اس رویے سے یہی طرز عمل اور یہی تاثر دنیا کے سامنے جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں کچھ عناصر ایسے ہیں جن کو صرف کہنے کے حد تک تو اس مملکت سے محبت ہے، لیکن جب مملکت کے مفادات اور مملکت کے وقار کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مملکت کے ساتھ اور اس قوم اور اس ملت کے ساتھ اور عالمی اسلام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور کتنے یہ محب وطن ہیں، اور کتنے یہ محب اسلام ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ابھی ہم چند دنوں میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک دوسرے ملک کے ایما پر اور اس ایک ملک کی خوشنودی کے لیے اور اس کے مفادات کے لیے ایک پورے عالمی اسلام کے ایک اتحاد کو جو ہے نا اس طرح مختلف القابات سے نوازا گیا۔ کبھی اس کو دہشت گردوں کا ٹولہ کہا گیا، تو کبھی آلی سعود کے نوکر کے نام سے اس کو پکارا گیا، اور اسی طرح پھر جب ہمارے چیف یہاں پہ جب وہاں پہ گئے، اور اگرچہ انہوں نے اس کی قیادت کو ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ سنبھالا ہے یا نہیں، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ عناصر کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ محب وطن ہے اور نہ محب اسلام ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال زیادہ تر جو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، میں نے کچھ ٹاک شوز دیکھے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان اگر سعودی عرب کے اس اتحاد میں شامل ہوتا ہے یا ہمارا چیف وہاں کی کمانڈ کو سنبھالتا ہے تو اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ناظرین کے علم کے لیے اور اپنے علم کے لیے میں منہاج صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کس نہج تک پہنچ گئے ہیں یا کہاں تک ہیں، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کی کیا سچویشن ہے؟ تو اس کے بارے میں اگر آپ ذرا بتا دیں تو پھر ہمارے سامنے بات کھل کر آئے گی کہ کون سا ملک ہمارے زیادہ قریب۔ دیکھیے، یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور کوئی بھی ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، کسی دوسرے کے مفادات کو نہیں دیکھتا۔ اس سے بالاتر کہ ابھی پاکستان اگر ایران کے ساتھ کولیشن کرتا ہے یا پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کولیشن کرتا ہے تو دوسرے ملک پہ کیا اثر پڑے گا، ہمیں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس پہ ہمارے اپنے ملک پہ کیا اثر پڑے گا۔ اگر پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کولیشن کرتا ہے، پاکستانی 2 ملین پاکستانی یہاں پہ، میں آگے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 70% پاکستانی سرمایہ جو ہے، بجٹ ہمارا جو ہے وہ سعودی عربیہ سے جا رہا ہے یا گلف کنٹری سے جا رہا ہے۔ ایران نے ابھی ایک اتحاد بنایا ہے، ایران انڈیا افغانستان کا اتحاد بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں وہ اتحاد جو پاکستان کے یہ 3 ممالک نے بنایا ہے۔ پانی لے لیں منہاج سے۔ بظاہر تو یہ ایک اتحاد تھا بنا، لیکن پاکستان اور انڈیا اور افغانستان کا جو اتحاد بنا ہے، اس میں پاکستان سے نہ پوچھا گیا، نہ پاکستان کے مفادات کو دیکھا گیا، اور نہ ہی ایران نے 3 ممالک کا ایران انڈیا اور افغانستان کا اتحاد بنا جی۔ اور اس اتحاد کی آپ دیکھیں کہ یہ الائنس بنا اور پاکستان کے مفادات کو اس میں نہیں دیکھا گیا۔ پاکستان کے خلاف جو ایران اور انڈیا جو پاکستان میں کر رہے ہیں، افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو کوئٹہ میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو اگر بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو شمالی ہمارے شہروں میں، ہمارے کراچی میں، گلگت کراچی میں کراچی کی دہشت گردی آپ دیکھیں، کراچی کی دہشت گردی میں جو اگر ایک مین رول جو ہے وہ اس میں ایران کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں انڈیا کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، تو انہوں نے کیا ہم سے پوچھا ہے کبھی؟
انہوں نے جب انڈیا اگر ایران کے قریب جاتا ہے وہاں سے وہ اپنے ایگریمنٹس کرتے ہیں, وہ اپنے اسلحہ ڈیل کے ایگریمنٹس کرتے ہیں, وہ اپنے آئل کے ایگریمنٹس کرتے ہیں. ایران سے سب سے زیادہ تیل لینے والا جو ملک ہے ابھی وہ انڈیا ہے, اور انڈیا کے ساتھ جو سب سے زیادہ تجارت کرنے والا ملک ہے وہ ایران ہے. تو ایران نے کیا دیکھا کہ جو ہم اسے سپورٹ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایران میں یہی تو سوال ہے, کیا یہ چیزیں جو ہمارے یہ جو دانشور بیٹھے ہیں یا ہمارے اینکر حضرات ہیں جو بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں, کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی یا ان کو اس چیز کی معلومات نہیں ہے؟ جیسے میں نے اب آگے بھی عرض کیا عبداللہ کی پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سامنے لے آئے جنہوں نے ایک اپنے اوپر لبادہ اڑا ہوا ہے, جو بظاہر تو وہ بات کرتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو امن کا سفیر کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے محب وطن ہیں, ہم پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کو کسی دنیا میں کسی ایسی فورس کا حصہ نہیں بننے دیں گے جو ایک خاص مذہبی سوچ کے خلاف ہے یا ایران کے خلاف ہے. وہ بظاہر ایسے ہے لیکن اندرون خانہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اگر ہم ایران کے خطہ ایران کی بات کریں تو ایران کے ساتھ جتنے ممالک لگتے تھے, آج ان کی امن کو تہ بالا تہس نہس کرنے کے بعد ایران نے کیا اثرات چھوڑے ہیں دنیا پہ وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر ایک سنی عراق سنی اکثریتی ملک تھا, وہاں پہ وہ شیعہ اپنے آپ تو نہیں ہو گئے, وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے. ایران کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ایک اسلامی جو پیننسولا ہے, اسلامک ورلڈ ہے, جو اسلامک بیلٹ ہے, اس پہ قبضہ کیا جائے. وہ ولایتی فقیہ کا جو نظریہ ہے اس پہ وہ عمل پیرا ہے, اور اس میں وہ بالکل اپنے نظریات سے ہٹے نہیں ہیں. ان کے جو ماننے والے ہیں, ہمیں ایک ایسے آپریشن کی ضرورت ہے جیسے ابھی ترکی میں آپریشن کیا گیا, جو حکومت مخالف قوتیں تھیں ان کے خلاف جو طیب اردوغان نے آپریشن کیا, ویسے ہی آپریشن ہمیں کرنا پڑے گا پاکستان میں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اب ہم وہ ایک دیکھیں, وہ ایک پوری لابی تھی, وہ لوگ حکومت میں بھی تھے, وہ لوگ آرمی میں تھی, وہ اداروں میں تھے. اس نے طیب اردوغان نے اور ان کی جو حکومت تھی انہوں نے ساروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں ابھی یہی کرنا پڑے گا کہ جو ہماری ایجنسیوں کے پاس ایک ایک بندے کا ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایجنسیاں یہ ریگنگ میں نہ جائیں, جو پولنگ میں ریگنگ ہو رہی ہے اس کو نہ یہ دیکھیں, سیاسی اثر و رسوخ میں یہ نہ جائیں. یہ مہربانی کر کے اینٹی پاکستان جو قوتیں ہیں ان پہ اپنی گرفت مضبوط کریں, چاہے وہ جو بھی ہو. پاکستان کے خلاف عبداللہ اگر میری ذات, میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا باپ آ رہا ہے, میرا ہاتھ آ رہا ہے, اسے کاٹ دیں. اس کا حق نہیں ہے کہ وہ رہے. اگر میری ذات انوالو ہے پاکستان اینٹی پاکستان کسی سرگرمی میں, اگر میرا بیٹا انوالو ہے, میرا باپ انوالو ہے, میرا بھائی انوالو ہے, تو اسے وہ ختم کریں, اسے پھانسی پہ لٹکا دیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اور ہے منہاج صاحب, یہ ماشاءاللہ آپ کے محب وطن ہونے کا ایک اچھا انداز بھی ہے. جو لوگ سعودی عرب اس اتحاد کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ جو ان کا جس طرح وہ عبداللہ خان صاحب نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہیں جو ایران کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو سعودی کے نظریات کے مخالف ہیں, ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس اتحاد کی وجہ سے سعودی عرب نے اس کو بنایا ہے, اس کی وجہ سے رحیل شریف کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہماری قوم کا کیا تاثر جائے گا کہ جو قوم اپنے ایک ایسے ہیرو جو ابھی چند 1-2 مہینے پہلے ہیرو تھے ہمارے, ہیرو ابھی بھی ہیرو ہیں, وہ ہیرو ونس ہیرو آلویز ہیرو, وہ ہیرو کبھی بھی زیرو نہیں ہوتے. اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کہ دنیا کے سامنے ایک تاثر ہمارا کیا جائے گا معاشرے کا, پاکستان میں اگر ہم بات کریں, ہمیں اب اس کو ایک واسٹ نظر سے وسیع نظر سے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے جو اگینسٹ قوتیں کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کو کیسے دیکھ رہی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ خالی ایران کا فیکٹر نہیں ہے, یہ خالی اینٹی سعودی عربیہ پاکستان میں ایک بدقسمتی ہماری کہ وہ لیبرل سیکولر طبقہ وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ پاکستان کے مخالف ہو گئے ہیں یا وہ لوگ سعودی اتحاد کے مخالف ہو گئے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں. وہ لوگ پاکستان کی اسلامی اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں. اب اگر آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں وہ کون لوگ ہیں جو ان کے کیا مفادات ہیں, یہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں, وہ لوگ جو ہیں اس میں خالی اب ایرانی مفادات کے لوگ وہ نہیں ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان میں یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے عالمی اقتصادی راہداری گزرے, سی پیک بنے.
وہ لوگ اس میں خالی نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے احساس کے خلاف، اور پاکستان کی احساس اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے خلاف صرف اور صرف قادیانی ہے۔ اب جیسے دیکھیں کل جو بندے پکڑے گئے جو پاکستانی ایجنسیز نے اٹھائے، یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ابھی اٹھائے کس نے ہیں، اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی ایسی تنظیم نے اٹھا لیے ہوں، یا کسی ایسے گروہ کے پاس ہوں جو ان کی ان سرگرمیوں سے اتنے تنگ آ گئے ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا یار اٹھاؤ ان کو مارو۔ پاکستان میں تو ایک ایسا طبقہ بھی ہے نا، تو وہ قادیانی بھی فیکٹر پاکستان میں ہے جو سعودی عربیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور وہ بڑے سرمایے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، فاروق صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ سر یہ بتائیں کہ جس طرح بھی منہاج صاحب سے بھی میں نے سوال کیا کہ کچھ ہمارے اینکرز حضرات ہیں یا کچھ دیگر جو دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی جو اتحاد بنا ہے، اگر راحیل شریف وہاں پہ جاتے ہیں یا پاکستانی فوج جاتی ہے تو اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایران بھارت کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ مل کر ہر پلیٹ فارم پہ وہ پاکستان کے مخالف کوئی نہ کوئی کام کر لیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ وصال اردو ٹی وی نے یاد رکھا اپنے اس اہم پروگرام میں۔ بردر، قابل صد غور بات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کی تعیناتی پر قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے باغی قادیانی حضرات الحاد اور اینٹی اسلامک نظریات کے پرچار کو آزادی اظہار قرار دینے والے تمام سیکولر طبقات بلا شور مچا رہے ہیں۔ اتحاد عرب و عجم کشمیری مسلمانوں پر انسانی سوچ مظالم ڈھانے اور ریاستی دہشت گردی کے مرکزی کردار بھارت کی اینٹی پاکستان لابیوں کے جتنے بھی فکری وارثین اور چار بہار بندرگاہ پروجیکٹ کے بھارتی حریف بننے والے ایران کے حوالی بڑی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ان حضرات سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ جو بھی حضرات، ان تمام حضرات سے کہ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ راحیل شریف اور حکومت پاکستان کو پہلے ایران سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، ایرانی تحفظات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایران نے چار بہار منصوبے میں بھارتی حریف بنتے ہوئے پاکستان سے مشاورت کی یا پاکستانی تحفظات کا خیال رکھا؟ کیا ایران جو ہے وہ پاکستان میں باغیوں کی مدد کرتے ہوئے پاکستانی علاقے پر مارٹر گولے برسانے یا پاکستانی حدود میں پاکستانی چوکیوں پر حملہ آور ہو کر ہمارے جوانوں کا شہید کرنے سے پہلے، ان تمام انتہائی اقدامات کرنے سے پہلے کیا حکومت پاکستان سے یا پاکستان کی عسکری قیادت سے مشاورت کرتا ہے؟ ایسا ہر کس نہیں ہے۔ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ ایسے مظاہر ہیں تاریخ کے کہ جو تسلسل میں ہیں۔ تاریخ کی ماں جو ہے وہ سانحات کو اور واقعات کو جنم دیتی کہ تاریخ بھی ایک ماں ہے نا۔ تو اگر آپ ان تمام بھی حالات و واقعات ہیں جو خطہ فارس سے نکلتے ہیں اور اس پورے جو عرب و عجم پر پھیل رہے ہیں، ان کی جو حوادث جو ہو وہ اس وقت رونما ہو رہے ہیں، جو اس وقت تمام پر فتنہ انگیزیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو میں کچھ گزارشیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، میری لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ خطہ ایران سے تعلق رکھنے والے جتنے مورخین ہیں یا حتیٰ کہ جتنے بھی مغرب سے تعلق رکھنے والے مورخین ہیں، اگر ان کو آپ پڑھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کی حلیف فاطمی حکومت کا جب مصر میں بوریا بستر گول کیا تو انتقام لینے کے لیے ایران کے پروردہ حسن بن صبا نے قلعہ حضر موت پہ اپنا مرکز قائم کیا۔ یہ قلعہ حضر موت جو ہے یہ ایران کے علاقے جو صوبہ گیلان ہے یہ واقع ہے، جس ان لوگوں نے جس دہشت گرد عسکری تنظیم حشاشین کی بنیاد رکھی تھی، وہ عالم اسلام کی پشت میں خنجر گھونپنے کے لیے قائم ہونے والی وہ پہلی دہشت گرد فوج تھی جس نے خطہ ترک و عرب کے سلاطین اور ریاستی عہدیداروں پر خودکش حملوں سے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
اس کو ذرا اپنے سامنے اگر رکھیں تو آپ کو تمام طرح جو صورتحال باقی نظر آ رہی ہے وہ سامنے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسا تصدر جو ہے یہ اب سے نہیں ہے. اور اس لیے میں مختصر میں عرض کروں گا کہ خطہ عرب کی اس تنظیم نے اس دہشت گرد تنظیم کے خود کش حملہ اور شباب اور ششی انہوں نے بھانتے پیالے پہنا کر جو کرشمے جو انجام دیے اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکیم کا پہلا جو شکار تھا وہ سلجوقی حکمران ملک شاہ تھا جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا. اس کے بعد اس کے والد مشہور سلطان عرب ارسلان کے نام پر دانشور وزیر نظام الملک توسی کو پھر ان کے 2 بیٹوں کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا. اسی تنظیم نے حماس اور موصل کے 2 شہزادوں کو نماز کے دوران شہید کیا. اچھا فاروق صاحب, سلطان سنجر شاہ جی فاروق صاحب یہاں پہ میرے ساتھ فاروق صاحب جانزیب منہاج صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ. درویش صاحب اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں جائے بغیر آپ یہ جو کرنٹ صورتحال ہے ابھی جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے, اگر پاکستان نہیں جاتا, رحیل شریف صاحب اس الائنس کو ہیڈ نہیں کرتے, اور جیسے کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ابھی اس الائنس کا حصہ بننے کی بھی کوئی مجوزہ دعوت موصول نہیں ہوئی, تو اگر پاکستان اس الائنس کا حصہ نہیں بنتے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتائج نکلیں گے؟ جو 20 لاکھ پاکستانی یا سعودی عربیہ میں موجود ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جی 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 اور سر عرض یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ جس مسلمان حاکم نے یا مسلمان عسکری سالار نے اس علاقے میں اتحاد امت کی بات کی ہے اور مسلم بالادستی کی بات کی ہے, اس کو صفحہ کتنے میں اتار دیا گیا ہے. ایران کی اگر یہ اس وقت خواہش صرف یہ ہے کہ پورے علاقے میں اس کو ایک تھانے دار تسلیم کر لیا جائے, اور اس کے بعد اگر پاکستان کی حکومت یا جو اس وقت تمام عناصر وہ تمام جو اس خطے میں پورے صحرائے عرب میں مسلم بالادستی چاہتے ہیں اس کے خلاف خطہ فارس سے جو خواہشات ہیں وہ ابھر رہی ہیں, اگر اس کے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انکار کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل رحمت شریف صاحب جو ہیں وہ یہ عہدہ قبول نہ کریں, تو وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کی جو قیادت ہے وہ پاکستان نہ کرے. اب یہ ان تمام ساری صورتحال میں اور ان لوگوں کے جو اس وقت مطالبات ہیں اس کی نظر کو اس کو سامنے اگر رکھا جائے تو پھر تو صورتحال ساری یہاں ہو جاتی ہے کہ پھر حکومت پاکستان اور ہماری عسکری جو قیادت ہے کیا یہ قبول کر دے گی کہ وہ ہر فیصلہ جو ہے ایران کی ڈکٹیشن میں قبول کرے. درویش صاحب اس موضوع پہ تو پاکستانی قوم جو ہے وہ بالکل نابلد ہے, ناآشنا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی رحیل شریف صاحب کو اس فوج کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں وہ کوئی نہیں جانتے. تو کیا میڈیا یہ نقصانات کیوں نہیں بتا رہا؟ اگر ہم امریکہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے پتھر کے دور میں بھیج دیں گے, اور سعودی عربیہ جو ہمارا سب سے بڑا الائنس ہے اور روزانہ 50,000 بیرل تیل ہمیں دیتا رہا ہے 8ویں دھماکوں کے بعد, اور آج تک پاکستانی فوج کا 50% جو ہے وہ حصے دار بھی ہے, وہ خرچہ بھی دیتا ہے, اور پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرامز ہیں ان کو 50% سپورٹ کرتا ہے. تو پھر پاکستان ایسے سعودی عربیہ کے اگینسٹ کیوں جا رہا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ سر میں عرض کرتا ہوں اس کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ان کا ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی ان کا جو مدعا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو تمام عالم اسلام سے کاٹ دیا جائے. پاکستانی جو مفادات ہیں, ریاستی مفادات جو ہیں, وہ ان کو جو بھی لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں وہ ہمارے سعودی بھائی ہیں, سعودی قیادت ہے یا جو دوسرے مسلم ممالک ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کی جو ورکنگ ریلیشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور یہ تو ہر بچہ جانتا ہے کہ پاکستانی میڈیا نہیں جانتا, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ پاکستانی میڈیا تو سر وہ ہے جس کو ابھی کشمیر میں جو ہوتے ہوئے مظاہرے نظر نہیں آتے, ابھی بھی اس کو حرم میں مسلمانوں کا جو صفاقانہ قتل عام ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کو ابھی اسلام کی آشا ہے, تو میں اس پاکستان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میڈیا کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت مہربانی درویش صاحب, جو لوگ اس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں ان کو بیسیکلی کس چیز کا ڈر ہے؟ رحیل شریف کی قیادت سے کہ جس طرح انہوں نے پاکستان سے دہشت گردی کا صفایا کیا, کیا وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ عالمی اسلام سے دہشت گردی کا صفایا نہ ہو, یا پاکستان سے یا حرمین شریفین کا دفاع نہ ہو؟ بے شک میں آپ سے کلی متفق ہوں. اس حوالے سے جتنے بھی مسلمان اس وقت قابلین صحافت ہیں وہ تو کھل کر یہ بیان کر رہے ہیں سر
کہ جس مقصد کے لیے سلطان نور الدین زنگی کو راستے سے ہٹایا گیا، جس مقصد کے لیے ارسلان کی اس کی باقیات ان کو ہٹایا گیا، جس بندے نے اس خطے میں مسلم بالادستی کی بات کی، جس نے اتحاد امت کی بات کی، جس نے حرمین شریفین کے تحفظ کی بات کی، جس نے تمام گروہی اور مسلکانہ جو تفرقہ بازی تھی اس کو مٹانے کی بات کی، اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اس کا مطلب کیا نکلتا؟ بڑی عام فہم سی بات ہے کہ وہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو اس خطے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، جو اس پورے خطے میں دہشت گردی ہی نہیں ختم کرنا چاہتا بلکہ آیا اسلام چاہتا ہے، اسلامی برادری کا آپس میں اتحاد چاہتا ہے اور مسلم ممالک کی آپس میں انٹر ریلیشن جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ پنپتا نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی طور پر بھی ایسے کسی شخص کو جو ہے وہ عالم اتحاد کا، عالم اسلام کا جو ہے اتحاد کا نمبردار بنتے نہیں دیکھ سکتے، جو اسلامی بالادستی کی بات کرتا ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جنرل رحیل شریف صاحب کا جو ماضی ہے، جتنی دیر تک وہ اس پاکستانی عسکری قیادت کے منظر پر رہے، انہوں نے پاکستان میں دہشت گردوں کا جو سارا نیٹ ورک تھا اس کو 90% تک جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. انہوں نے بلوچستان میں امن کی بات کی، انہوں نے بلوچستان کے جتنے بھی باغی گروہ جن کو ایران اور بھارت جیسے وہ تمام فنڈز فراہم کر رہے تھے، جن کی اعانت کر رہے تھے، ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کی بات کی. تو ایسے شخص کو وہ کس طرح قبول کر سکتے ہیں کہ جنہیں انہیں خدشہ ہے کہ جنرل رحیل شریف جیسی جو شخصیت ہے وہ عالم عرب کی عالم عرب اور جن کی قیادت سنبھال لے گی تو یہاں بھی تمام جتنی دہشت گردی بھی جاری ہے، حلب میں جاری ہے، شام میں جاری ہے، عراق میں جاری ہے، اور جتنے بھی ارد گرد کے تمام اس وقت خطوں میں جاری ہے جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں یا افغانستان سے جڑے ہیں، وہ تو اس کو دہشت گردی کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے. اور یہ لوگ تو خود دہشت گردوں کے حواری ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی کوئی شخصیت جو ہے اس کو کبھی بھی سامنے نہیں آنے دیں گے. ایسی شخصیت کو کبھی بھی مقتدر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے جن سے ان کو یہ خدشات ہیں. یہ شخصیت جو ہے یہ عالم اسلام کے اتحاد کو پھر سے جو ہے ایک طرح سے پھر اس میں جو ہے روشنی کی جو لہر ہے، اس میں زندگی کی جو لہر ہے وہ دوڑا دے گی. ساری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے علاقے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے، اس کو عالم اسلام کے اتحاد سے کسی طور پر بھی جو ہے وہ اس کو قبول ہی نہیں ہے. اور ہماری صدا یہ ہے کہ میں پھر ایک دفعہ آخری الفاظ جو اپنے یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ تمام جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ مسلم ریاستیں ہیں، یہ کوئی بھی ایک دنیا کا ایک قانون ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے، نظریہ ضرورت بھی ہے ریاستوں کا کہ ہر ریاست جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. تو پاکستان کی حکومت سے بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایران کے کسی گاؤں کو لینے سے پہلے اپنے جو ریاستی مفادات ہیں اور عالم اسلام کے اتحاد کے جو مفادات ہیں ان کو پہلے جو ہے وہ سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں اور پھر فیصلہ کریں. جس طرح ایران جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے، ہم بھی اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں. چلیں جی فاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. جی جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ جب ایران کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا عبداللہ چابہار میں وہ انڈیا کے ساتھ میں بات کی تھی جب ہم اپنے پروگرام کے انٹرو میں گئے تو تب میں نے یہ بات کی تھی کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے، ہر ملک اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ہر ملک اپنی عوام کی اپنے اصلاح کی سوچ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ آج بھی ایران کے مفادات کی ہم جنگ لڑیں؟ ایک طرف پوری اسلامی دنیا ہے، ایک طرف پوری اسلامی دنیا 42 کنٹریز ہو گئے ہیں، نیٹو کے برابر ایک اتحاد بن چکا ہے. پاکستان اس کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ میں بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اس الائنس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس الائنس نے بننا ہے، بن چکا ہے، اور اس کی اگر قیادت پاکستان نہیں کرے گا تو کوئی اور ملک کر لے گا. ترکی بھی اس الائنس کا حصہ ہے، وہ کر لے گا. بڑی اچھی اچھی فوجیں ہیں، مصر کی ہے، ترکی کی فوج سب سے بہترین. اگر پاکستان کے بعد کوئی بڑی فوج ہے تو وہ ترکی کی فوج ہے، کیونکہ وہ نیٹو کے جو ہیں وہ تربیت یافتہ وہاں پہ جنرل ہیں، وہ کر لیں گے، اور بڑے جفاکش اور بڑے وجیح جوان ہیں وہ اس کی قیادت کر لیں گے. اور انہوں نے ان کی تربیت بھی ہم سے ہماری فوج کے اگر مقابلے میں جائیں تو زیادہ اچھی ہوگی.
یہ الائنس بن کے رہے گا، لیکن اس کا جو مقابلہ وہ پاکستان اکیلا کرے گا، پھر پاکستان نے پھر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، پھر چین جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، وہ اکنامک کوریڈور کو دیکھے گا، وہ پورے پاکستان کے معاملات کو نہیں دیکھے گا۔ پھر اس پاکستان میں کئی پاکستان خدا نخواستہ بن سکتے ہیں اگر ہمارے اوپر سے، ہمارے سر سے یہ جو چھتریاں ہیں اسلامی ممالک کی یہ ہٹ گئیں۔ اگر خالی یہ دیکھنا ایک ملک کے ساتھ ایک کنٹری نہیں ہوتا، جیسے کل وداعی خطاب میں اوباما نے کہا کہ جو ابھی جب روس اور چین کو ان کے تعلقات دیکھیں، وہ وزٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، لیکن اس نے اپنے الوداعی خطاب میں کہا کہ ابھی روس اور جو ہے چین کو اسے یہاں تک ہمارے جو مفادات ہیں یا جو ہمارا عالمی اثر و رسوخ ہے اس تک پہنچنے میں بھی بڑی دیر لگے گی۔ وہ عالمی اثر و رسوخ امریکہ کا کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پاکستان جو ہے سعودی عربیہ کا عالمی اثر و رسوخ کم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، اوپیک کا ایک اہم حصہ دار ہے، اور پھر پورے عالم اسلام کا مرکز ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کربلا ہمارا کعبہ و قبلہ ہے، ان کے لیے تو وہ ایک دو ملک ہیں، وہ ان کے وہاں وہ تحفظ ہیں، ان کی ذاتیات کے تحفظ ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کے روحانی سلسلے ہیں وہاں پہ۔ لیکن پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا یا پاکستان کسی کے خلاف اگر جاننا چاہے گا تو اس کے پیچھے اگر وہ بھی کوئی کنٹری کھڑا ہونا چاہیے تو وہ صرف سعودی عربیہ ہے۔ اور اگر سعودی عربیہ جیسے اتحادی کو پاکستان نے اس وقت گنوا دیا، رحیل شریف اس اتحاد کی قیادت نہیں کرتے، تو اس سے میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایک نسل کو ٹھیس پہنچے گی۔ پاکستان کے بے شمار طلباء و طالبات یہاں سعودی عربیہ کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تیل کا جا رہا ہے۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ سعودی عربیہ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ سعودی عربیہ کے تعاون سے چل رہی ہے۔ پھر جیسے پاکستان میں زرداری دور میں ایک پیپل پارٹی کے دور میں ایک دہشت گردی کی جو لہر آئی، اس ٹائم یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے اب غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس ٹائم اگر پاکستان کا کوئی الائنس نظر آیا، کوئی ایسی جگہ نظر آئی جو واپس کر دے گا ہمیں، تو وہ ریاض ہی تھا۔ اگر آج ہم اس جیسی جگہ کو جہاں ہم اپنی امانتیں سیو کر سکتے ہیں، جہاں ہم اپنا ایٹمی پروگرام سیو کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں پاکستان سے نکالے جانے کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے جانے کے بعد ہمارے حکمرانوں کو امید ہے کہ ہم بچ جائیں گے، تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، ادھورا ہے، اور پاکستان کوئی بھی اسلامی ملک سعودی عربیہ کے بغیر ادھورا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ایک جو ہے ہمارے دین کا ایک اہم فریضہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں آئے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں وہ مسلمان جو اپنا ایک زندگی کا اہم فریضہ جو اگر اس کے پاس ایک دولت کا ایک حصہ ہے، وہ جب تک مکہ میں آنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے، وہ حج نہیں کرتا تو وہ ایک فرض سے محروم رہتا ہے۔ تو ہم سعودی عربیہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم سعودی عربیہ میں تو جب تک ہم نہ یا سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلق نہ ہو تو ہمارے تو فرائض ادا نہیں ہوتے۔ ہم سنتوں کی بات بعد میں کریں گے، ہمارے تو فرائض ہی نہیں ادا ہوتے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک اب دنیا کی جو ایک اسٹریٹجیکل جو سامنے ہمارے الائنس بن رہے ہیں، جو ہماری نظر آ رہی ہے، پاکستان کا ایک کولیٹرل اتحادی ہے، پاکستان کا بائی لیٹرل اتحادی ہے سعودی عربیہ۔ ہم پاکستان اور سعودی عربیہ کو الگ الگ نہیں دے سکتے۔ ہماری حکومت کے یہ مفادات میں ہے، ہماری موجودہ پارلیمنٹ کے یہ مفادات میں ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی یہ مفادات میں ہے، اور پاکستان کی اکانومی کے یہ مفادات میں ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی فوج کے یہ مفادات میں ہے کہ وہ سعودی عربیہ کے اس الائنس میں حصہ بنے۔ اور اگر یہ سربراہی مل رہی ہے سعودی عربیہ کی اس اسلامی اتحاد کو ہیڈ کرنے کی، اور اگر مشاورت وہ پاکستان سے کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ عرصہ دراز سے یہاں پہ آ رہی ہے۔ اگر ہم ایران کے تحفظات یا پاکستان اور ایران کا موازنہ کرنے بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ہمیں پلڑا جو ہے سعودی عربیہ کا بھاری نظر آتا ہے۔ ایران نے ہمیں دہشت گردی، ہمیں اندرونی انتشار، ہمیں اندرونی سازشوں اور ہمیں غدار پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں دیا، جبکہ سعودی عربیہ کا اگر ہم کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی ہے، سوویت یونین میں مجاہدین پیدا کیے ہیں۔ بھائی سوویت یونین میں اگر مجاہدین پیدا کیے ہیں، وہ ہم 80 کی دہائی کی غلطی اگر ہم نہیں بھولے تو اس سے صرف ایک سال پیچھے چلے جائیں، 1979 پر مکہ پر حملہ کرنے والے کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہم پاکستان میں پھر کہا کہ 3 اکتوبر کو پاکستان میں اور پھر 3 اپریل کو پاکستان میں میزائل مارنے والے 2016 3 اکتوبر اور 2016 3 اپریل کو پاکستان پر میزائل مارنے والوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہم کوئٹہ میں دہشت گردی کرانے والوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے شمالی علاقہ جات میں ڈالر پہنچانے والوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم کلبھوشن جادیو کو ویزا دینے والوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم انڈین جاسوسوں کو نیشنلٹی دینے والوں کو بھول گئے ہیں، جو پاکستان میں پاکستان کے ہمسائے بن کے پاکستان کے مفادات کو
نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ گوادر بننے جا رہی ہے، سی پیک بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو وہ 4 بہار انہوں نے اپنی وہاں پہ لانچ کر دی، بری طرح دنیا کے سامنے پٹے ہیں، بری طرح دنیا کے سامنے ناکام ہوئے، اور 4 بہار کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور آخر میں ان کے پاس یہی حل بچا ہے کہ خود چل کے آئے پاکستان کے پاس، انڈیا بھی آیا، ایران بھی آیا اور روس بھی آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سی پیک منصوبے میں شامل کیا جائے۔ اچھا، میں اس دن ایک انڈین ٹی وی چینل کے اوپر ایک تھا ان کا کوئی تجزیہ نگار، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اتحاد بنا ہے اسلامی ممالک کا، اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ ایران اور روس کو اپنے ساتھ ملا کے افغانستان کو ایک اتحاد بنا لے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مخالف میں یہ اتحاد بنے گا یا نہیں؟ اس اتحاد کی ویلیو کیا ہوگی؟ اگر بن جاتا تو کیا کر لیں گے؟ کیا بہرکیف نہیں، پاکستان عالم اسلام کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف 40-42 ممالک ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کس قدر، ایک طرف پاکستان کے لیے کوئی اتحاد نہ بھی بنے نا جی عبداللہ، اگر پاکستان اس الائنس کا حصہ نہیں بنتا اور پاکستان اس الائنس کو ہیڈ نہیں کرتا، کوئی الائنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس صرف ایک چائنا رہ جائے گا، اگر پاکستان اس الائنس کا حصہ نہیں بنتا تو صرف پاکستان کے پاس چائنا رہ جائے گا، جو اپنے وہ اکنامک کوریڈور سے اپنے ٹرک گزار کے لے جائے گا گوادر، اور گوادر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اس کا حصہ نہیں بنتا تو یہ جتنے ممالک ہیں یہ اپنے تعلقات ختم کر دیں گے؟ تعلقات ختم نہیں کرتے، تعلقات جو ہیں وہ ممالک ختم نہیں کرتے، وہ دفاعی تعلقات۔ اب پاکستان اسلامی دنیا میں، اب پاکستان نے کچھ طیارے دینے ہیں سوڈان کو، پاکستان طیارے خود لیتا ہے ترکی سے، آگے پاکستان کو 17 طیارے جو ہیں ترکی گورنمنٹ نے گفٹ کیے ہیں۔ اب پاکستان اپنے JF تھنڈر پاکستان نے بیچنے ہیں، پاکستان نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے جو وہ آرڈیننس فیکٹریز میں بن رہا ہے، پاکستان کے مختلف فیکٹریز میں بنتا ہے، وہ پاکستان نے بیچنا ہے۔ پاکستان اس رحیل شریف پاکستان کو ایک نہج پہ لے آئے تھے کہ پاکستان ایک پاور بن چکا تھا، پاکستان کا ایک وجود تھا، پاکستان سے جارڈن طیارے خرید رہا ہے، پاکستان سے سوڈان طیارے خرید رہا ہے، پاکستان سے سعودی عربیہ JF تھنڈر کے معاہدے کرنے جا رہا تھا۔ اگر وہ نہیں ہوتے، اس اتحاد میں شامل نہیں ہوتے تو وہ تو نہیں خریدیں گے، وہ تو وہی معاہدے جا کے یا تو انڈیا سے کر لیں گے، یا وہی معاہدے جا کے امریکہ سے کر لیں گے، یا یورپ سے کر لیں گے۔ نہیں، وہ تو چلیں جو بھی ہوگا مستقبل میں، جی لیکن اگر بن جائے روس، ایران، انڈیا کا، تو ہمارے ساتھ افغانستان کی بارڈر بھی لگتی ہے، ایران کی بھی لگتی ہے، اور اس کی روس بھی افغانستان کے تھرو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یعنی مملکت کے لیے یہ کس قدر؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب رحیل شریف آئے تو پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جتنے بھی افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر تھا 1300 کلومیٹر کا جو بارڈر تھا، ایران کے ساتھ ہمارا 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا اسی طرح 1800 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ وہ جو 1500-1800 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس پہ انہوں نے کیا کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے سفارت خانے بنا دیے۔ وہ بظاہر سفارت خانے تھے، وہ بیسیکلی دہشت گردی کی فیکٹریاں تھیں، وہاں سے دہشت گرد جتنے بھی طالبان لیڈران تھے وہ وہاں سے پیسہ لے کے آتے تھے اور پاکستان میں معصوم لوگوں کو مارتے تھے۔ اب وہ رحیل شریف نے آ کے اس کا کالا کما کیا، انہیں روکا اور انہیں کہا، انہیں ایک وارننگ دی۔ پھر رحیل شریف جب وہ آرمی چیف تھے اور وہاں پہ پشاور APS کا اٹیک ہوا اور وہاں جو ہمارے 150 بچے وہ شہید ہوئے، اس کے بعد رحیل شریف کا جو پہلا دورہ تھا وہ افغانستان کا تھا اور وہاں جا کے وارننگ دے کے آئے، اور پھر رحیل شریف کے دور حکومت میں وہی مولوی مارا گیا جس نے وہ 150 بچوں کو شہید کیا یا ذبح کیا۔ اب دیکھیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ افغانستان اور انڈیا کا الائنس بنتا ہے، صرف 2 ممالک کا الائنس بنتا ہے، تو پاکستان ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، صرف 2 ممالک کا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے بارڈر ساتھ ملتے تھے، اور اس میں اگر ایران بھی شامل ہوتا ہے اور پیچھے روس بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ سارے وہ ممالک ہیں۔ ایران شامل ہوتا ہے تو ایران کو اپنی 4 بہار کی فکر ہے، وہ اسے ڈیسٹیبلائز کرے گا۔ ایران کی جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی جو موجودہ نسل ہے افغانستان کی، یہ وہ نسل ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جتنی بھی افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اب اس میں انڈیا تو ہمارا ایک روایتی دشمن ہے جی، روس اپنا سوویت یونین کا بدلہ لینا چاہے گا۔ یہ اگر 4 ملکوں کا الائنس بن جاتا ہے اور پھر ہم ادھر سے جو ہے اسلامک ورلڈ کے الائنس سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے پاس بہت بڑا دھچکا، ہمارے پاس ایک پیچھے بچتا ہے چائنا، اور چائنا کہے گا کہ ہم باقی کسی چیز کے آپ کے اتحادی نہیں، ہمیں اپنے ٹرک گزار کے لے کے جانے ہیں، اور وہ اپنے ٹرک گزار کے لے جائے گا اور وہ بندرگاہ سے وہ آگے نکال دے گا۔ اگر وہاں پہ بچائے گا
تو پاکستان کو صرف اللہ ہی بچائے گا، اور کوئی پھر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ الائنس اگر پاکستان اس الائنس کا حصہ نہ بنا، اسلامک الائنس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور پاکستان اس الائنس کو ہیڈ نہ کیا، تو یہی کچھ ہوگا پاکستان کے ساتھ۔ وہی دہشت گردی کی لہر واپس خدا نخواستہ پاکستان میں داخل ہوگی اور پاکستان کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بہت شکریہ منہاج صاحب آپ کا اپنی شرکت کی۔ اسی طرح ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور اپنے دیگر مہمانان گرامی کا بھی۔ ناظرین، جس طرح منہاج صاحب نے بھی کہا کہ اگر پاکستان ایسی غلطی کرے اور جو مافیا سرگرم ہے، جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو پاکستان کی ترقی اور اس کا عروج نہیں چاہتا، یقیناً یہ تو جس طرح فاروق صاحب نے بھی کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیچھے ہٹتا رہے اور یہاں تک کہ دنیا اس کے اوپر آ کے اس کو دبا لے۔ یہ نہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، نہ پاکستان میں امن چاہتے ہیں، نہ عالمی اسلام میں امن چاہتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اس اتحاد میں خود کو شامل کرے، اور جنرل صاحب سے قوم کی یہی امیدیں وابستہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان سے دہشت گردی کا صفایا کیا، وہ عالمی اسلام کی بھی قیادت کر کے اس سے بھی دہشت گردی کا صفایا کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ پاکستان ایسا کوئی قدم اٹھا لیتا ہے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر، ان کے دباؤ میں آ کر، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ مملکت خداداد پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف انڈیا ہے جو روز اول سے ہمارا دشمن ہے، ایران ہے جس کے تعلقات ہم سے صرف کہنے کے حد تک تو اچھے ہیں، اور جو صرف اگر تعصب کی عینک اتار دی جائے اور دیکھا جائے تو جتنا ایران پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے شاید انڈیا بھی اتنا نقصان نہ پہنچاتا ہوں۔ اسی طرح افغانستان ہے، افغانستان کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور جس طرح ابھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں اس نے پاکستان کی مخالفت کر دی، اسی طرح سارک کانفرنس میں بھی اس نے پاکستان، یعنی جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو تنہا کر کے انڈیا اور ایران کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب پاکستان کا محل وقوع اور جو اس کا جغرافیائی جو صورتحال ہے وہ اس طرح گری ہوئی ہے، تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ وہ دانشمندانہ فیصلہ کرے اور عالمی اسلام کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائے۔ ناظرین، اور جو حضرات یہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سعودی عرب کو ان کے کہنے سے، ان کے چیخنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن دنیا کے سامنے یہ تاثر ضرور جائے گا کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو چند دن پہلے تو شکریہ راحیل شریف کا نعرہ لگاتی تھی، لیکن آج وہ راحیل شریف کے خلاف زبانیں لمبی کر کے بہت ہی غلیظ الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو محب وطن اور محب اسلام بننا ہوگا، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھیں، دوسروں کے مفادات سے پہلے اپنے مملکت کی اور عالمی اسلام کے مفادات کو مد نظر رکھ کے اور خود مختار فیصلے کریں۔ ہمیں بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔